الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقول وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، وأسأل الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صلاة يا محمد. وہ سورہ جس کو ہر نماز میں پڑھنا لازم ہے، اور جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس سورے کو یاد کرے، اور کسی دوسرے معین سورے کے بہت اہمیت ہے اور قرآن کی تلاوت اور یاد کرنا، لیکن یہ کہ کسی معین سورے کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا یاد کرنا واجب، لیکن سورہ حمد وہ ہے کہ جس کا یاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب و لازم ہے، اس لیے کہ بغیر اس کے نماز ہو ہی نہیں سکتی. اور میں نے عرض کیا کہ میں نے اسی لیے عنوان بیان قرار دیا ہے تاکہ جب ہم تلاوت کرنے لگیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کی بنا کے اوپر توجہ اور خضوع و خشوع پیدا ہو. پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ الرحمن الرحیم مشترک ہے، لہذا اسی بیان کے سلسلے میں جو سورہ حمد کے ضمن میں الرحمن الرحیم آیا ہے اس کے متعلق بھی آپ حضرات متوجہ ہو جائیں گے. شروع کرتا ہوں میں نام سے اس اللہ کے جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے. ظاہر ہے کہ اس صفت کی کیا حد ہوگی کہ جس کے لیے خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم ہر مسلمان دن میں 30 مرتبہ اس صفت کے ساتھ مجھے یاد کر لے. جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ بسم اللہ جزء سورہ ہے، لہذا 2 سورے پڑھے جائیں گے، تو ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہی جائے گی، تو 20 مرتبہ تو یہی ہو گئی. اور جب سورہ حمد پڑھے گا انسان تو وہ بھی ہر رکعت میں جو ابتدائی 2 رکعتیں سورہ حمد پڑھنا لازم ہے، لہذا 10 مرتبہ یہ ہو گیا، تو 30 مرتبہ کم سے کم ہر مسلمان اقرار کرے کہ میرا پیدا کرنے والا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. ظاہر ہے کہ اس کی رحمانیت و رحیمیت کا ظہور کائنات میں ہر طرف ہے. سوال یہ پیدا ہوا اور ایک صاحب نے پوچھا بھی تھا اور میں خود بھی بیان کرنے والا تھا، اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ صاحب یہ تکرار کیوں ہے 2 مرتبہ رحمان و رحیم کی؟ آیت پہلے سورہ حمد بھی اتنا کہ اس میں خلاصہ ہے قرآن کا، تو ظاہر ہے کہ گنجائش نہیں کہ تکرار کر کے لفظوں کو بڑھایا جائے، کیونکہ جتنا مختصر کیا جائے گا کلام کو اتنے ہی اضافے ختم ہوتے جائیں گے.
لہذا سورہ حمد ہی میں کوئی سوال نہ تھا 2 مرتبہ رحمان الرحیم لانے کا، اور پھر بسم اللہ تو نچوڑ ہے، اب اس میں تو اور کوئی صفت بیان ہی نہیں کی گئی ہے، تو یہاں پر تکرار کی کیا ضرورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبکہ رحمان بھی اسی رحمت سے مشتق ہے جو مصدر ہے، اور رحیم بھی اسی رحمت سے مشتق ہے، مصدر رحمان اور رحیم دونوں کا رحمت ہے، مصدر اور مشتق۔ جیسے آپ کے اردو میں بھی ہوتا ہے آنا جانا کھانا، یہ تو مصدر کہلاتے ہیں۔ اب اسی سے اور دوسری چیزیں بنتی ہیں، آنا مصدر ہے، آ رہا ہوں، آؤں گا، آئے، آئے تھے، نہیں آئے، اس سب کی اصل کیا ہوئی؟ آنا۔ تو جس طرح مصدر ہوتا ہے اصل، اسی سے لفظیں بنتی ہیں، اردو میں بھی ہر زبان میں۔ تو عربی میں رحمان و رحیم دونوں کا مصدر کیا ہے؟ الرحمت۔ تو رحمت مصدر ہے تو اس سے 2 لفظیں کیوں لائی گئی؟ رحمان بھی اور رحیم بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا ظہور 2 انداز سے ہوتا ہے۔ ایک اس کی رحمت جو ہے وہ عام ہے اپنے تمام بندوں کے لیے، چاہے اس کو مانے اور چاہے نہ مانے، کافر، مشرک، بے دین، مذہب ماننے والے مذہبی لوگ، لا مذہب، ایک رحمت تو عام ہے ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کوئی ہو۔ اے کریم کے خزانہ غیب، گبر و ترسا وظیفہ خورداری، اے کریم، اے وہ کریم کہ جس کے خزانہ غیب سے یہودی و نصرانی سب ہی کھا رہے ہیں۔ خیر یہودی نصرانی تو مانتے ہیں، بے دین و ملحد جو اس کا اقرار ہی نہیں کرتے، جو کہتے ہیں یہ کائنات تو خود بخود ہو گئی، اس کے لیے کسی پیدا کرنے والے کی ضرورت نہیں، اس انکار کے بعد بھی اس کے دسترخوان سے فیض اٹھا رہے ہیں، اس کے خوان رحمت سے ان کو بھی فیض پہنچ رہا ہے۔ تو ایک رحمت ہے عام، اور ایک رحمت وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے اس نے مخصوص قرار دی ہے۔ یہاں وہ فیوض و توفیقات جو مومنین کو ملتی رہتی ہیں، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم میری راہ میں کوشش تو کرو، اپنی طرف سے سعی تو کرو، لنہدینہم سبلنا، پھر دیکھو کہ میں اپنے راستے کی کس طرح تمہیں ہدایت کرتا ہوں، کس طرح تمہاری نظروں سے پردے اٹھتے رہتے ہیں، کس طرح توفیقات الہی شامل حال ہوتی رہتی ہیں۔ الذین جاہدوا فینا، جو میرے بارے میں جہاد کرتے ہیں۔ اب اس سے جہاد سے مراد یہاں پر میدان جنگ میں آنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سعی و کوشش ہے، جو میرے بارے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو یقیناً میں ان کو اپنی راہوں کی ہدایت کر دیا کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیں آپ محمد۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ کوشش کرتے ہیں تو میں ہدایت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب میری سمجھ میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ تو ہے ممکن، میں ہوں واجب، تیرا ذہن ہے محدود، تیری سمجھ ہے محدود، تیرا فہم ہے محدود، محدود میں لامحدود کی سمائی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مجھ تک پہنچنا چاہے تو منزل اتنی دور ہے کہ تیرے لیے میرے در تک رسائی ممکن ہی نہیں۔
کہاں ایک فانی بندہ اور کہاں واجب الوجود، کہاں ایک محدود انسان اور کہاں وہ لامحدود ذات، ممکن اور واجب میں بڑا فاصلہ ہے. تیرے بس میں نہیں اس فاصلے کا طے کرنا. تیری پرواز میں دم نہیں کہ تو بلند ہو کر مجھ تک پہنچ سکے. لاکھ کوشش کر، اپنی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہ کر، لیکن تیرے امکان میں نہیں کہ میری صحیح اور کامل معرفت حاصل کر سکے. تیرا کام کیا ہے؟ بغیر کوتاہی کے، بغیر کمی کے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرنا. اور جب تو اپنی طرف سے خلوص دل سے کوشش کرے گا تو یہ میری توفیقات ہوں گی جو تجھے بلند کر کے راہ ہدایت تک پہنچا دے گی. اب میں سمجھنے کے لیے اس کی مثال دے دوں. اس کی مثال یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ، میرا پوتا پوتی وہ گہوارے میں ہیں اور مجھ سے مانوس ہیں اور مجھے دیکھ کر ہمک رہے ہیں. یہ ہمکنا کیا ہے؟ یہ ان کی خواہش ہے کہ مجھ تک پہنچ جائیں. وہ بچے بہت کوشش کریں گے مجھ تک پہنچنے کی، بہت زیادہ ہمکیں گے تو امکان گہوارے سے گر جانے کا ہے، لیکن ان کے بس میں میری آغوش تک پہنچنا نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب میں ان کو ہمکتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں خود جھکتا ہوں اور جھک کر ان کو آغوش میں اٹھا لیتا ہوں. بس یہی مثال ہے. جاہدوا فینا، تم اپنی طرف سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو تو توفیقات الہی کے ہاتھ جھکیں گے اور تمہیں بلند کر کے اونچی منزلوں تک پہنچا دیں. صلوات دیں آپ محمد و آل محمد. تو یہ وہ توفیقات ہیں جو مومنین کے ساتھ مخصوص. کوشش تو کرو تم. یہ توفیقات کفار سے سلب ہو جاتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ تو وہ فیوز ہیں کہ جو مومنین سے مخصوص ہیں، جو کفار سے سلب کر لیے جاتے ہیں. توفیقات الہیہ، یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ معاذ اللہ نے نسبت دی گئی ہے، دیتے ہیں اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اللہ ہدایت کرتا ہے فلاں، تو اس میں اعتراض ہوتا ہے کہ اسی نے گمراہ کر دیا تو ہم ہدایت کیوں کر پائیں؟ جس کو چاہا اس نے ہدایت کر دی، وہ پہنچ گئے. ہدایت ہی نہیں کی. زادہم اللہ مرضا، جن کے دل میں مرض ہے ان کے مرض کو اللہ اور بڑھا دیا کرتا ہے. تو اب اسی نے بڑھا دیا ہے مرض، تو ہم کیا کریں؟ حقیقت میں اس کا مطلب ہے توفیقات کا سلب کر لینا. اور یہ توفیقات کا سلب کرنا کیا ہے؟ میں بچوں کے لیے، آپ حضرات کے لیے نہیں، بچوں کے لیے مثال سے سمجھاتا ہوں. 2 لڑکے ہیں میرے، اللہ نے دیے الحمدللہ، دونوں لڑکے اور دونوں سعید اور نیک ہیں. میں مثالاً کہہ رہا ہوں. 2 لڑکے ہیں میرے. ایک لڑکا تو بڑا پڑھنے لکھنے کا شوقین، پوری محنت کرتا ہے پڑھنے میں، اور دوسرا لڑکا دل نہیں لگاتا. لاکھ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پڑھے، کھیل اور کود میں لگا رہتا، کوئی توجہ کرتا ہی نہیں. کچھ دنوں تک میں نے پوری کوشش کی دونوں کے لیے کہ وہ دل لگا کر پڑھیں،
لیکن ہر کوشش کے بعد بھی ایک کی طرف سے میں مایوس ہو گیا، اور دوسرے نے میری طرف سے جب میں نے بھی کہا اور اس کو بھائی کی توجہ تھی تو اس نے پوری کوشش شروع کی اور زیادہ توجہ سے پڑھنے لگا۔ میرے دونوں لڑکے ہیں، مجھے دونوں سے محبت ہے، مجھے دونوں سے الفت ہے، لیکن اب جو پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ تھا میں نے اس کے لیے کہا بھائی کوئی استاد بھی منگا دیا جائے، اسکول میں پوری تعلیم صحیح نہیں دی جاتی ہے، گھر پر بھی پڑھا دیا کرے۔ اس کے لیے میں نے کتابیں بھی منگا دی۔ اب میں پوری طرح اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ جب وہ پڑھ رہا ہے تو آخری منزل تک، کمال کی منزل تک پہنچ جائے، اور جو لاسٹ میری کوشش کے بعد بھی توجہ نہیں کرتا تو میں نے کہا پیسہ بھی ضائع جائے گا۔ اب اس کو وہاں سے اٹھا کے اسکول سے، کالج سے میں نے کسی درزی کی دکان پر بٹھا دیا کہ بھئی اب تم یہاں سیکھو، کچھ تو کما لو گے۔ لڑکے میرے دونوں ہیں، محبت مجھے دونوں کے برابر ہے، یہ ایک کے لیے میں تعلیم کی طرف اتنا متوجہ کیوں ہوں؟ کیوں اس کے لیے کوشش ہے میری کہ زیادہ سے زیادہ پڑھ جائے، اور دوسرے کو کیوں میں نے جو پڑھ رہا تھا وہ بھی چھڑا کے درزی کی دکان پر بٹھا دیا؟ اس بنا پر نہیں کہ اس سے محبت کرو، اس سے محبت زیادہ، یہ اس بنا پر ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری تمام کوششوں کے بعد بھی کوئی حاصل نہیں اس کا۔ بس یہی ہے توفیقات کا اضافہ ہو جانا اور توفیقات کا سلب ہو جانا۔ جن کی طرف سے کوشش ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، ہدایت حاصل کرنے کی، اللہ کی طرف سے توفیقات بڑھ جاتی ہیں، اور جو خود ہٹتے ہیں اس سے توفیقات سلب کر لی جاتی ہیں کہ جب تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے تو بے فائدہ ہے تیری کوئی مدد کرنا۔ سلام علیکم۔ تو رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، ایک رحمت عام جو سب کے لیے، ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں، دیندار ہوں بے دین ہوں، رحمت عام۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں اور وہاں بارگاہ الہی میں اعتراض نہیں بلکہ سوال۔ پالنے والے یہ فرعون تیرے مقابلے کے اوپر الوہیت کا دعوے دار، تیرے مقابلے پر آ گیا ہے کہ مجھے سجدہ کیا جائے، کتنے تیرے بندوں کو گمراہ کر دیا، اے میرے مالک، مگر اس کے بعد بھی تو اپنی نعمتوں کو طلب نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ تیرے دسترخوان رحمت سے فیض حاصل کر رہا ہے، تیری ہوا میں سانس لیتا ہے، تیرے پیدا کیے ہوئے پانی سے پیاس بجھاتا ہے، جو تو نے زمین سے غذائیں روئیدہ کی ان سے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ مالک دامن رحمت کو سمیٹ لے، ذرا ہوا کو حکم دے دے کہ اس کے لیے بقائے حیات کا ذریعہ نہ بنے، پانی سے کہہ دے پیاس نہ بجھائے، غذا کو روک دے کہ اس کے لیے ذریعہ بقا بنے، معلوم ہو جائے گا خدائی کا دعویٰ چند منٹ میں کھل جائے گا۔ ادھر جناب موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور ادھر ندا آتی ہے کہ اے موسیٰ، کیا اس نے اپنی بندگی چھوڑ دی تو میں اپنی ربوبیت بھی طے کروں؟ یہ اس کی کم ظرفی ہے کہ اتنی نعمتوں کے بعد بھی انکار کر رہا ہے، اور یہ میری ربوبیت ہے کہ انکار کے بعد بھی دامن رحمت وسیع ہے۔ تو ایک رحمت ہے عام، آپ حضرات کو ضرور رحمت ہو رہی ہے بارش سے، لیکن یہ زحمت نہیں ہے بلکہ نزول رحمت ہو رہا ہے۔ اور صلوات ہیں آپ محمد علیہ وسلم۔ محمد علیہ وسلم۔ میں عرض
کر رہا تھا کہ دو طرح کی رحمتیں ہیں. ایک رحمت عام ہے ماننے والوں کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی. وہ اس کا ثبوت یہی بارش ہے کہ یہ اب جو برس رہا ہے یہ مومن کا گھر دیکھ کر نہیں برس رہا، بلکہ جب بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ ہوتی ہے. مجھے مانو تب بھی سیراب کروں گا، نہ مانو تب بھی سیراب کروں گا. ہر کھیتی سیراب ہو رہی ہے، ماننے والے کی بھی اور نہ ماننے والے کی بھی. تو یہ ہے وہ رحمت جو عام ماننے والے اور نہ ماننے والے ہر ایک کے لیے، اور ایک رحمت ہے خاص جو صرف مومنین کے لیے. تو چونکہ دو طرح کی رحمتیں ہیں لہذا دو لفظیں بھی ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم. رحمان سے مراد ہے وہ رحمت جس کا دامن وسیع ہے سب کے لیے، چاہے مانو چاہے نہ مانو. اور رحیم سے مراد ہے وہ رحمت جو مخصوص ہے مومنین کے لیے، مگر جس کا سلسلہ یہاں بھی ہے اور قیامت تک قائم رہے گا اور باقی رہے گا. تو وہ رحمت جو قائم اور باقی رہنے والی مگر ماننے والوں سے مخصوص، اس کے لیے ہے لفظ رحیم. اور وہ رحمت جو سب کے لیے عام، چاہے مانو چاہے نہ مانو، اس کے لیے ہے لفظ رحمان. شاید آپ کہیں کہ یہ دو کیا چیزیں ہو گئی، کیوں؟ تو میں عرض کروں، اس کا مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کچھ اللہ کے فیض وہ ہیں جو کسی عمل کے بدلے میں نہیں ہے. جب عمل کے بدلے میں نہیں تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کیا کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بڑا عبادت گزار، بڑا مومن، بڑا پارسا، لیکن جب وہ بطن مادر سے دنیا میں آیا تھا تو اس نے کتنی عبادتیں کی تھی، کتنا قرآن پڑھ چکا تھا، کتنی نمازیں پڑھ چکا تھا، کتنے روزے رکھ چکا تھا، کوئی عمل کیا تھا؟ ابھی تو کوئی عمل نہیں کیا. تو کیا اللہ نے نعمتیں نہیں دی؟ یہ قوت بینائی، یہ دیکھنے کی طاقت کس عمل کی جگہ میں ہے؟ یہ سننے کی قوت کس عمل کی جگہ میں ہے؟ یہ دل، یہ دماغ، یہ انسان کو انسان بنانا، یہ وجود کی نعمت دینا، یہ کس عمل کی جگہ میں ہے؟ یہ غذا بطن مادر سے باہر آتے ہی سینہ مادر میں مناسب غذا کا پیدا کر دینا، یہ کس عمل کی جگہ میں ہے؟ کچھ نہیں کیا، سب کچھ موجود. تو معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو صرف حق وجود کی بنا پر ملتی ہیں، اور چونکہ وجود کافر و مشرک دونوں کو ملا ہے لہذا اس میں قید نہیں کی گئی کہ کون ماننے والا ہے اور کون نہ ماننے والا ہے. تیری غذا کا انتظام، تیری سانس لینے کا انتظام، تیرے پیاس بجھانے کا انتظام، یہ تیرے حق وجود کی بنا پر ہے. لہذا مجھے مان تب بھی نعمت ملے گی، نہ مان تب بھی نعمت ملے گی. لیکن کچھ چیزیں عمل کی جزا میں، تو جو عمل کرے گا اس کو ملے گی، جو عمل نہ کرے گا اس کو نہ ملے گی. اب میں نے محنت کی، پڑھا لکھا، اور میں نے تعلیم حاصل کر کے بڑا اونچا مرتبہ علم میں حاصل کر لیا، اور دوسرے نے نہیں پڑھا لکھا، جاہل رہ گیا. آپ کہیں صاحب یہ جاہل کیوں، یہ عالم کیوں؟ جس نے محنت کی اس کو مل گیا علم، جس نے محنت نہ کی اس کو نہ ملا علم. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وجود کے حق کی بنا پر، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں عمل کی جزا میں. مومن کو جو فیض مل رہا ہے وہ اس کے عمل کی جزا کی بنا پر ہے. کافر خود محروم رہا، کیوں میدان عمل میں نہ آیا تاکہ اس فیض کو حاصل کر سکے. تو اس کی محرومی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کے عمل نہ کرنے کی بنا پر ہے. تم نماز نہ پڑھو،
اور اللہ دے دے وہی ثواب جو نمازیوں کا ہے. تم روزے نہ رکھو اور اللہ دے دے وہی ثواب جو روزے رکھنے والوں کا ہے. تم زکات نہ دو اور اللہ دے دے وہی ثواب جو زکات دینے والوں کا ہے. تم خمس ادا نہ کرو اور اللہ دے دے وہی ثواب جو خمس ادا کرنے والوں کا ہے. تم عمل خیر نہ کرو اور اللہ تمہیں عمل خیر کرنے والوں کے برابر قرار دے دے. تو بتاؤ تمہارے ساتھ تو ہو گیا رحم، لیکن بیچارے عمل کرنے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ پھر اس نے محنت کیوں کی؟ تمہیں مفت میں مل گیا، اس کو محنت کے بعد ملا تو معلوم ہوا. اسی لیے شرط ہے کہ میدان عمل میں آؤ، عمل کرتے جاؤ، مجھ سے اجر لیتے جاؤ، مجھ سے جزا لیتے جاؤ. کوئی کہے پھر اس کا رحم کیا، میں نے جتنا کیا مل گیا. تو میں کہوں گا پہلے تو جزا دے نہیں رہے. ذرا توجہ فرمائیں. جب سے میں لکھنؤ میں پیدا ہوا، فرض کیجئے آج تک میں نے زندگی میں اب تک کوئی قانون نہیں توڑا. حکومت کا کوئی قانون نہیں توڑا اب تک، فرض کیجئے. اور اس کے بعد اب میں 60 برس کے سن میں 62-64 برس کے سن میں درخواست دوں کہ چونکہ اتنے دنوں تک میں آپ کے قانونوں کی، قوانین کی پابندی کرتا رہا، لہذا اتنی مدت میں نے قوانین کی جو پابندی کی ہے اس کا بدلہ دلوائیے. کیا کوئی حکومت قوانین کی پابندی کرنے کی بنا پر کوئی عدل دیتی ہے؟ کوئی جزا دیتی ہے؟ کوئی بدلہ دیتی ہے؟ قانون توڑو سزا ملے گی. قانون پر عمل کرو تو عورت کرنا ہی چاہیے، فرض ہے تمہارا. تو قانون پر عمل کی جزا نہیں، قانون توڑنے کی سزا ہے. تو تمہیں اگر تم نے قوانین الہیہ پر عمل کیا تھا تو حق جزا پیدا نہ ہوتا تھا، قانون توڑنے سے حق سزا تھا. اب قدرت کی طرف سے یہ فیض کہ تم قانون پر عمل کرتے جاؤ، مجھ سے جزا لیتے جاؤ، کیا یہ رحم نہیں؟ اور پھر اتنا لے لو جتنے کے حقدار ہو. ایک نماز پڑھیے ایک کے بقدر لو، 2 نمازیں پڑھیے 2 کے بقدر لو. مگر وہاں ارشاد ہے عشر امثالھا، کم سے کم میں 10 گنا دوں گا. اور یہ 10 گنا تو کم سے کم 70 گنا دوں گا. اور یہ 70 گنا بھی حد آخر نہیں. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بو دو جس میں 7 بالیاں آ جائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، کیا ایک ملے 700. اور یہ بھی حد آخر نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے. تو اب یہ اضافہ عمل کی جزا میں یہ کیا ہے؟ یہ ہے رحم. میدان میں آؤ تو عمل کرنے کے لیے، میرے خزانے میں کمی نہیں، تم عمل کرتے جاؤ گے، میں جزا دیتا چلا جاؤں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پالنے والے تیری نظر میں تو سب برابر ہیں، تیرے بندے ہیں، پھر یہ تو نے قرآن میں کیا کہہ دیا کہ کسی کو 10 گنا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 700 گنا، اور کسی کے لیے ارشاد و یضاعف اور بڑھا دے گا. اور کتنا بڑھائے گا یہ بتایا نہیں. یعنی جتنا چاہوں گا بڑھا دوں گا. تو سب کو برابر سے دیتا، سبھی کو 70 گنا دیتا، سبھی کو 700 گنا دیتا. نہیں، حد معین نہیں، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور بڑھا دوں گا. مالک یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ خالی وہ عمل نہیں دیکھتا بلکہ محل عمل بھی دیکھتا ہے اور نیت عمل بھی دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہے کس موقع اور محل پر عمل کیا، اور یہ دیکھتا ہے کہ کس نیت سے عمل کیا. جیسا محل بدلتا جائے گا ویسی جزا بدلتی جائے گی، جیسی نیت بدلتی جائے گی ویسی جزا بدلتی جائے گی. سامنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. عمل کیا؟ میں نے 1 روپیہ خرچ کیا،
آپ نے بھی 1 روپیہ خرچ کیا. عمل کی مقدار کیا؟ 1 روپیہ. دنیا میں یہی دیکھا جاتا ہے کتنا دیا. میرے پاس کچھ نہیں اور میں ٹکٹ لینے کے لیے اسٹیشن پر پہنچا اور میں نے کانپور کا ٹکٹ لیا تو میں کہوں چونکہ غریب ہوں لہذا کم میں دیا جائے ٹکٹ. جی نہیں، 1 ٹکٹ چاہے پیسے والے ہو چاہے غریب. تو یہاں دیکھا جاتا ہے کتنا. اگر اللہ بھی یہی دیکھتا کتنا تو آپ بتائیے عدل الہی باقی رہتا؟ ارے میں نے صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد جا رہے تھے جن کی روزانہ کی آمدنی تھی 10,000 اور ایک سائل نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے بھی جیب سے نکال کر 2 روپے دیے. عمل دونوں کا برابر ہے یا نہیں؟ 2 روپے میں نے بھی دیے، 2 روپے انہوں نے بھی دیے. اب اگر اللہ جزا دونوں کو برابر دے عمل دیکھ کر تو کیا یہ عدل ہوگا؟ میری دن بھر کی پوری کمائی کا 5واں حصہ تھا 2 روپے جو میں نے دیے اور ان کی روز کی 10,000 آمدنی میں سے 2 روپے دیے تو یہ چوتھا حصہ ہوا. اب اگر جزا اللہ برابر دے دے تو اس غریب کے ساتھ ہو جائے گا ظلم، اس امیر کے ساتھ ہو جائے گا اس کے حق سے زیادہ دینا. تو قدرت نے کہا میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ کتنا دیا، یہ دیکھتا ہوں کہ کس محل پر دیا. اور ذرا توجہ فرمائیں، اگر خالی وہ یہ دیکھتا کہ نمازیں کتنی پڑھیں، ایک شخص کا سن تھا 20 برس کا اور بیچارہ جوانی میں دنیا سے گزر گیا، اور ایک شخص کی عمر ہو گئی 90 برس. اب گنیے نمازیں کس کی زیادہ؟ ارے 15 برس کے بعد بالغ ہوا، 5 ہی برس تو ملے اس کو. اس 5 برس میں چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے وہ اس کے برابر تو نہیں پڑھ سکتا کہ جس کو مل گئے 75 برس 80 برس. اس نے 80 برس نمازیں پڑھیں، اس نے 5 برس نمازیں پڑھیں. اگر اللہ گن کے دیکھے کتنی نمازیں تو فریاد کرے گا یہ نوجوان قیامت میں مالک تو ہی نے تو کم عمر دی، مجھے بھی اتنی ہی عمر دے دیتا، میں بھی ویسی عبادت کرتا. تو ندا آئی کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس محل پر. میں تولتا ہوں، گنتا نہیں ہوں. ایک سجدہ بھی اتنا وزنی ہو سکتا ہے جو زندگی بھر کی عبادتوں پر بھاری ہو. سلام دے گیا. اور اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ میں گنوں گا. کیا ہے؟ میزان ترازو، ترازو میں گنا نہیں جائے. میزان حق قیامت میں گنا نہیں جائے گا، قیامت میں تولا جائے گا. گننا ہوتا ہے تعداد سے متعلق، تولنا ہوتا ہے کیفیت سے متعلق. اب ذرا آپ کے لیے فضائل کا ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا وہ وزن دیکھتا ہے، وہ عدد نہیں دیکھتا تھا. توجہ فرمائیں. اور وزن کے معنی کیا ہیں؟ آج تو چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ کسی شے میں کوئی وزن نہیں ہوتا. وزن پیدا ہوتا ہے کشش ثقل کی بنا پر. جتنی مرکز کی کشش زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی وزن زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے اگر خلا میں پہنچ گیا تو ہے وہی چیز لیکن بے وزن. اب اس میں وزن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرکز کی کشش سے نکل گئے ہیں. آپ چاند پر پہنچ گئے تو وہی چیز جو یہاں ہے 2 من کی وہ وہاں رہ گئی 1 من کی. کیوں؟ اس لیے کہ ثقل مرکز میں کشش کم ہے. تو معلوم ہوا وزن ہے کشش مرکزی کا نام. جس شے میں جتنی کشش مرکز کی طرف زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے. تو اب آپ وزن کا راز سمجھ گئے.
کوئی شے خود وزنی نہیں ہوتی بلکہ وزن کشش کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ مادی چیزوں کی کشش ہے مرکز ثقل کی طرف اور عبادتوں کی کشش ہے مرکز عبادت کی طرف، تو جتنا عبادت میں کشش ادھر پیدا ہوتی جائے گی اتنا ہی وزن بڑھتا جائے گا۔ تو تعجب نہ کرنا اگر کسی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہو جائے، اس لیے کہ جتنی کشش بڑھ جائے گی اتنا وزن بڑھتا ہے۔ اور باواز بلند صلوات بھیجیں۔ وہ ایک ضربت ہے مگر عبادت ثقلین سے بھاری۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق والی عبادت ثقلین سے بھاری۔ کیا کہنا اس جہاد کا؟ جب علی چلے ہیں تو ایک شرف لے کر، اور جب پلٹے ہیں تو ایک فضیلت کا اعلان۔ چلے تو اعلان ہوا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ پلٹے تو رسول نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری۔ میری سمجھ میں نہیں آئے دو حدیثیں کیوں، لیکن قرآن نے کہا ہے کامیابی کے معیار دو ہیں، ایک ایمان اور عمل۔ اگر ایمان کامیاب بنائے تو وہ کیسا کامیاب کہ جو کل ایمان ہو جائے، اور اگر عمل کامیابی کا معیار تو وہ کیسا کامیاب کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہو جائے۔ چلے تو کل ایمان بن کے، پلٹے تو سند ملی کہ ایک ضربت عبادت ثقلین سے وزنی ہے، عبادت ثقلین سے بھاری ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، میں 1000 مرتبہ آپ کے سامنے یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے کوئی اپنے علم پر ناز نہیں، بہت نگاہ میری محدود ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، یہ کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ علی کسی جنگ میں پیدل گئے، علی جنگ میں پیادہ گئے ہو میں نے نہیں دیکھا، سوائے ایک بدر کی کہ بدر میں گھوڑے تھے ہی نہیں، 2 گھوڑے تھے۔ لیکن اب تو یہ جنگ خندق ہے، اس میں تو گھوڑے بھی موجود ہیں، اس میں تو کیا رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ جہاں اپنی تلوار دی تھی، ایک تلوار تھی پہلے سے، ایک اپنی تلوار دی تھی، کہاں جہاں رسول نے اپنی تلوار دے دی تھی کوئی گھوڑا بھی دے دیتے؟ نہیں، پیدل۔ سمجھ میں نہیں آئے پیدل کیوں گئے؟ جب خود گئے تھے تو عامر گھوڑے پر سوار آئے تو گھوڑے کو ایڑ دے کر ہی خندق کے پار ہوا، تو کیا آپ پیادہ اس سے لڑ نہ سکتے تھے؟ کیا معاذ اللہ علی کے لیے ضرورت تھی کہ وہ بھی پیادہ ہو تو مقابلہ کرے؟ ارے ید اللہ ایک ہاتھ میں گھوڑے کو پے کر سکتے تھے، لیکن فرماتے ہیں اس سے بھی کہ تو بھی اترا۔ میں نے سنا ہے کہ تو نے قسم کھائی ہے کہ میدان جنگ میں 3 باتیں اگر کہی جائیں گی تو ایک ضرور منظور کروں گا۔ کہاں ٹھیک سنا؟ کہتا جو پہلی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اے مولا یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بہادر ہے، میں کیا بتاؤں، علی بہادر کی قدر جانتے تھے، کافر ہے مگر بہادر ہے، اگر آج مسلمان ہو جائے گا تو کل اسلام کو تقویت پہنچے، مسلمان ہو جا، کہا کہ نہیں دل نہیں مانتا تو کیسے مسلمان، جانتا تھا کہ کافر ہونا اچھا ہے، منافق نہ ہونا چاہیے، دل نہیں مانتا تو کیسے مسلمان ہو جائے، کہا اچھا تو پلٹ جا، میدان جنگ سے پلٹ جا، نہ لو۔ مولا یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ مہلت مل جائے،
آج نہیں سمجھائے ممکن ہے کل سمجھ جائے، ممکن ہے کل ظاہر اسلام میں آ جائے، مگر وہ بھی عجیب بہادر تھا واقعی۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آپ ایسی فرمائش کر رہے ہیں کہ پلٹ کے جاؤں گا تو عورتوں کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے بہادر غیرت دار بھی ہوتا ہے کہ جب میدان میں آ گیا تو اب غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ پلٹ سکو، یہ نہ دیکھو کہ مومن ہے یا کافر، یہ دیکھو کہ بہادر ہے یا نہیں۔ جو بہادر ہوگا وہ میدان میں پلٹنے سے شرم محسوس کرے۔ کیسے پلٹ کر جاؤں، عورتوں کو منہ کیا دکھاؤں؟ اب تیسری فرمائش، اچھا تو پھر گھوڑے سے اترا اور ایک بار میں گھوڑے کو پے کی۔ میں کہتا ہوں مولا یہ کیوں فرمائش کر دی؟ وہ سوار تھا، آپ کیا لڑ نہ سکتے تھے؟ مگر شاید رسول کی حدیث کی تصدیق کرنا چاہتے، خود بھی پیدل آئے، اس کو بھی پیادہ کر لیا، اس لیے کہ جانور ایمان و کفر سے متصف نہیں ہوتا۔ یہ مومن انسان ہوتا ہے، یہ کافر انسان ہوتا ہے۔ گھوڑا نہ کافر ہو سکتا ہے نہ مومن۔ پیادہ آئے، اس کو پیادہ کیا تاکہ کل ایمان کی کل کفر سے ٹکر ہو سکے، کل ایمان ہو قابل برابر کل۔ اور اس سلسلے میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آیا خدا کے رسول یہ کیا فرمایا آپ نے کہ کل ایمان اور کل کفر کی ٹکر ہے۔ میں علی کو کل ایمان مانتا ہوں، ایمان سے میرا ایمان گواہی دیتا ہے کہ علی کل ایمان، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ امر کل کفر کیسے بن گیا۔ ارے ابو جہل ہوتا سمجھ میں آ جاتا، ابو لہب ہوتا سمجھ میں آ جاتا۔ یہ امر تو اس سے پہلے کہیں مجھے تاریخ میں نام ہی نہیں ملتا، نہ پتھر مارنے والوں میں، نہ اذیت دینے والوں میں، نہ رسول کو مکے سے نکالنے والوں میں، کہیں کفر کے سلسلے میں نمایاں نام اس کا نظر ہی نہیں آیا۔ یہ کل کفر ایک میدان خندق میں آ کر کیوں کر بن گیا؟ مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب تک نہ آیا تھا علی کے مقابلے میں کل کفر نہ تھا، علی کے مقابلے میں آ کر کل کفر بنا، اس لیے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کے مقابلے میں رات، شیرینی کے مقابلے میں تلخی، عربی کی مشہور مثل ہے الاشیاء تعرف بأضدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر علی کے مقابلے میں نہ آتا تو کل کفر نہ بنتا، کل ایمان سے ٹکرایا تو کل کفر بن گیا۔ گویا رسول نے آج ہی پہچنوا دیا کہ کل ایمان کو میں پہچنوائے دیتا ہوں، اب ٹکرانے والوں کو تم دیکھو۔ برابر ایمان کلو، یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، اور اب پلٹے علی تو اس طرح کہ عامر کا سر ہاتھ میں۔ اور والد ماجد فرمایا کرتے تھے، میں نے جو ان سے سنا ہے، اب میں اس طرح سے تو ادا نہیں کر سکتا جیسا وہ ادا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بڑا مشہور ہے کہ پھوار میں شیر کا ٹہلنا عجیب ناز و انداز ہوتا ہے جب ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہو اور وہ ٹہل رہا ہو۔ تو آج اسد اللہ پھوار میں ٹہل رہے تھے، خون کی پھوار پڑ رہی تھی، ادھر ذوالفقار سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ادھر عامر کے سر سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور ادھر خود سر آپ کا زخمی ہو چکا ہے جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون کی پھوار میں علی یوں ٹہلتے ہوئے ناز سے آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ دیکھ کے گھبرا گئے۔ کہا خدا کے رسول آج تو علی کبر اور غرور کی چال چل رہی ہے، ارے یہ تو مغروروں کی سی چال ہے۔ بس سن کر رسول نے ان سے تو کچھ نہ کہا، دوسروں سے خطاب کر کے کہا دیکھنا چاہتے ہو
کہ جوانان جنت جنت کے سبزے پر چونکر چڑھے گی. اگر دیکھنا ہو تو انداز رفتار علی دیکھو، بس یہی انداز ہوگا جو جنت پر ٹہل رہے ہوں. سارا دنیا عمر کا سر لا کر رسول کے قدموں پر ڈالا، بتا دیا کہ اب کفر کا سر کبھی قدموں سے بلند نہیں ہو سکتا. اور اب رسول نے دوسری سند دی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت خندق والی عبادت ثقلین جن و انس کی عبادت پر قیامت تک بھاری ہے. یہ ایک ضربت تھی. میں کہتا ہوں مولا، ضربت لگانا اور ہے، ضربت کھانا اور. یہ وزن تھا اس ضربت میں کہ دست ید اللہ میں حرکت ہوئی تھی اور ضرب کفر کے سر پر پڑی تھی. اب وہ ضرب کتنی وزنی ہوگی کہ جو مسجد میں حالت نماز میں رمضان میں نماز صبح کے سجدہ آخر میں علی کے سر پر ضرب پڑ رہی ہو. مگر میں عرض کروں گا مولا، پھر بھی ایک ہی ضرب تو تھی، اور پھر کتنے تھے؟ کبھی حسن آگے بڑھے، کبھی حسین آگے بڑھے، کبھی محمد حنفیہ. 18 فرزند، ایک ضرب ہے اور سنبھالنے والے 18. اے آقا ذرا کربلا میں آ جائیے، یہاں آپ کا حسین تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے ٹکڑے ٹکڑے. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. مجھے نہیں معلوم کہ کربلا میں حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے. ارے جہاں 4000 صرف کمادار ہوں، کتنے تیر ہوں گے؟ کم سے کم 30,000 تھے. ہر نیزہ حسین کے خون کا پیاسا، ہر تلوار حسین کے خون کی پیاسی. کتنے زخم ہوں گے؟ مگر دوستداران اہل بیت، میری دعا ہے کہ خدا ہمیں محبت اہل بیت میں شمار کرے، ہمیں ان فہرست میں لکھ لے جو حسین کے چاہنے والوں کی ہے. ایک دوستداران اہل بیت میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ذرا حسین کے جانثاروں کا کارنامہ دیکھیے، ذرا حسین کے فداکاروں کی جنگ کا انداز دیکھیے. ارے اتنے کمادار تیر لیے ہوئے، اتنے نیزے، اتنی تلواریں، اور وہ حملے کہ جس میں پورے لشکر نے حملہ کیا، پورے میمنے نے پورے میسرے پر حملہ کیا، پورے میسرے نے حسین کے پورے میمنے پر حملہ کیا، پورے قلب لشکر نے حسین کے قلب لشکر پر حملہ کیا. اور ایک مرتبہ جب ایک سے زیر نہ کر سکا تو حکم دیا کہ یوں تم نہیں ان کو زیر کر سکتے، پورا لشکر ایک ساتھ حملہ کر دے. ارے کہاں 72 اور کہاں کم سے کم 30,000. مگر دوستوں سوچو اور غور کرو کہ یہ جانثار کیسے تھے. میں نے نہیں دیکھا کہ جب تک ایک بھی زندہ رہا حسین کے جسم پر کوئی ایک زخم آ گیا. ارے کس طرح بچا رہے تھے، ارے کس طرح حفاظت کر رہے تھے. میں سچ عرض کرتا ہوں یہ شجاعت کا معجزہ ہے انصار حسین کے. اور صرف حسین نہیں، جب تک انصار میں زندہ رہا کوئی بھی، ارے بنی ہاشم کے کسی بچے کے کوئی زخم نہ آ سکا. سب اپنے کو آگے کیے ہوئے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اگر ان بچوں میں کسی کے کوئی زخم لگ گیا تو رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب رسول کہیں گے تم زندہ تھے اور میرا بچہ زخمی ہو گیا تو ہم کیا
فداکاران حسین تمہاری شجاعت اعجاز کی حد میں داخل، اور ان میں جوان بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں۔ آئیے دیکھیے میں شجاعت کا کیا عرض کروں۔ ارے کل 10 دن کربلا کے مسائل بیان کرنے کے لیے، چھٹی سے اب معین مسائل، آج علی اکبر، کل قاسم، پرسوں عباس، ارے کہاں کل 5 دن اور کہاں 72 کی وفاداریاں۔ ارے کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ حسین کے جانکاروں نے جو حسین پر جان نثار کی ہے، کیسی ابتداکاریوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ آئیے آج ایک بوڑھے کا ذکر کر دوں جو برابر کرتا رہا ہوں، کوئی ذکر چھوڑ دوں مگر یہ ذکر نہیں چھوڑتا۔ ایک بوڑھا، وہ جس کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی، جس کا رنگ سیاہ، جس کی کمر جھکی ہوئی، آیا حسین کی خدمت میں، آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے، میری عزت بھی بڑھا دیجیے، رسول کے سامنے مجھے بھی سرخرو کر دیجیے۔ ایک مرتبہ حسین نے سر سے پاؤں پیر تک اس وفادار و جانثار کو دیکھا اور کہا جان، ارے تم تو بڑھاپے میں اس لیے آ گئے تھے کہ آخری عمر میں ذرا آرام سے بسر ہو جائے، اب ہم تمہیں آرام نہیں پہنچا سکتے، تو نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تم بھی کھاؤ۔ جان خوشی سے اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ، جاتے دیکھے گا کوئی روکے گا نہیں، بس یہ سننا تھا۔ اس سے پہلے بھی حسین نے روکا ہے اپنے انصار کو، مگر کسی نے ہاتھ جوڑے ہیں، کوئی قدموں پر گرا ہے، اور جان کا انداز، اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ اس ذکر کو نہیں چھوڑتا۔ جان کو ذرا احساس تھا۔ ایک مرتبہ ادھر حسین نے یہ کہا اور ادھر ایک مرتبہ جان کہتے ہیں فرزند رسول کیا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں حبشی غلام ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ ذکر چھوڑوں گا، خیال نہ ہو جان کو کہ علی اکبر اور عباس کے مقابلے میں میرا ذکر کون کرتا۔ کیا آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں حبشی غلام ہوں؟ میرا رنگ سیاہ ہے، میری رگوں میں حبش کا خون ہے، مگر کہتے فرزند رسول جب تک اپنے حبشی خون کو بنی ہاشم کے خون میں ملا نہ لوں گا میں چین نہ لوں گا۔ یہ سنا حسین آگے بڑھے، بوڑھے غلام کو گلے سے لگایا، اے جاؤ، ارے اجازت نہیں، جاؤ جاؤ، میں نے اجازت دی۔ آئے جان میدان جنگ میں، بوڑھے ہیں، کمر جھکی ہے، مگر جوش شجا جنگ کی، جنگ کر کے زخمی ہو کر گرے۔ آواز دی حسین کو، عباس کو نہیں بھیجا، علی اکبر کو نہیں بھیجا، خود حسین بڑھے۔ اور میں چل کروں جیسے کل کہہ چکا ہوں کہ ہر ایک کسر نہیں اٹھایا عباس حسین نے، ہر ایک اثر زانوں پر نہیں رکھا، مگر یہ جان کی خصوصیت کہہ رہا تھا کہ میں غلام ہوں۔ ایک مرتبہ گئے، سر اٹھایا، زانوں پر رکھا، خیر زانوں پر سر عباس کا بھی رکھ لیا تھا، مگر اب ایک اور انداز نظر آیا۔ اب جو جان نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ آقا اپنا رخسارہ رخسارے سے مر رہے ہیں۔ حسین اپنے رخسارے کو جان کے رخسارے سے مرتے جاتے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں۔ ایک آنے والے جان کو خیال تھا کہ ان
کی لاش سے معطر ہے، مگر یہ کس کی لاش ہے کہ نور آسمان تک بلند ہو کر جا رہا ہے، جس کی خوشبو سے جنگل مہک رہا ہے؟ کہا یہ غلام ابو ذر جون کی لاش اور یہ میری بابا کی دعا کا اثر۔ میں کہتا ہوں آقا جان کا سر دانوں پر رکھ لیا، ارے شاید اس کے لیے فاطمہ جنت سے آئی ہوں گی۔ اے بیٹا تیرا سر بھی تو ہو کسی کے دانوں پر، کوئی اور نہیں، میرا دانو ہو تیرا۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔